جب تک 300 جھوٹے مہدی نہ آلے میرا مہدی نہیں آئے گا۔ تو چونکہ نبی نے کہا اس لیے کہ آپ 300 جھوٹے نبی مہدی پہلے بنائیں گے؟ نہیں، آپ کو بنانا ہے، نبی کو معلوم ہے کہ دنیا والے بنائیں گے۔ تو کسی بات کا معلوم ہونا اور ہے اور انسان کا کرنا اور ہے۔ کہہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے، کہہ دیا ابو ذر سے ہمارے بعد تم ہمارا دین بیچو گے، تو کیا کہہ دیا؟ تو پھر کیا آپ بیچنے لگے سب؟ نہیں، یہ کہا اس لیے جاتا ایسا نہ کرنا۔ ماں باپ جب منع کرتے ہیں بچے کو تم ایسا کرو گے، تو اچھا بیٹا کہتا نہیں بابا میں ایسا نہیں کروں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جائے تم قاتل ہو ہمارے، وہ کہے نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ ابن ملجم کہے نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ علی نے کہا تو مجبور ہو جائے گا۔ گویا حالات و واقعات، اس کا اپنا نفس اسے اس منزل پر گھیر کے لے آتا ہے۔ کیا بات! اس لیے بار بار بچپن میں ہی کہتے تھے میرا یہ حسین قتل کیا جائے گا کربلا میں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قتل کر دیں حسین کو، بلکہ نبی یہ بتا رہے تھے یہ انسان ایسے حالات بنا لیں گے کہ میرا حسین قتل ہو جائے گا۔ اب سمجھ گئے آپ بات؟ مہدی کو اس لیے پردے میں چھپایا کہ تم کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرتے رہو، مہدی بچا رہے ہیں۔ اب بناتے رہو پلان، حالات پیدا کرتے رہو۔ اب تو یہ ہے شرط کہ اب تم ایسے حالات پیدا کر لو کہ وہ آ جائیں۔ اب تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا۔ جب تک کہ وہ حالات نہ پیدا ہو جائیں وہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے رفتار سست ہے، جلدی وہ سب کچھ کر لو جو کرنا تاکہ وہ آ جائیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ وہ کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ کس نے کہا؟ نمرود نے۔ کس بات پہ؟ سارے بت جو توڑ پھوڑ ڈالے تھے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی، دربار میں ٹاک ہوئی تھی، مکالمہ ہوا تھا، جواب نہیں دے پایا تھا، آگ میں پھینک دیا۔ اور تو پھینک دیا آگ میں، بھئی جلدی کرنا، بھئی جلدی کرنا، پھینک دینا آگ میں۔ اب دیکھیں دیر لگا، آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ، جل گئی آگ، اور لاؤ، سارے درخت کاٹو، جل گیا، اور جلاؤ۔ دیر کیوں لگا؟ جلدی سے پھینک دے، جو کرنا ہے پر سست ہو رہا۔ اتنی جلاؤ، اتنی جلاؤ، اتنی جلاؤ، اوپر سے پرندہ اڑے تو وہ بھی جل کے گر گیا۔ میلوں تک آگا، ایک آدمی کو جلانا ہے، ایک آدمی کہیں تھوڑی سی 2.5 گز جگہ بنا کے انگارے بنا کے پھینک دیتا ہے، ابراہیم پھینک دیتا۔ یہ کیوں کر رہا ہے آپ بتائیے؟ اپنی اکڑ، ملکوں معلوم ہو سزا دینے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ ٹنکے پھینکیں، لوگ آئیں، اور پھر جب ابراہیم کو ہم پھینکیں تو لوگ دیکھیں کہ ایسی سزا ہم دیتے ہیں، سب ڈر جائیں، پھر ابراہیم والا کام کوئی نہ کرے، مجمع لگ جائے۔ اچھا اب سب حالات تیار ہوئے، برسوں چلی، مہینوں آگ جلی، تیار ہوئی، اور اب جو اتنی تیز آگ میں لے کے کون جائے؟ جو جائے وہ خود ہی جل جائے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، انسان جب ایسے مکانہ کام کرتا ہے نا تو پھر بعد میں پھنس جاتا ہے۔ نمرود کہنا اب کیا کریں؟ یہی تو دنیا والوں کے کام ہے، خود ہی حالات واقعات بناتے ہیں
اپنی اکڑ اپنی بڑائی دیکھنے، اس کے بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ نقشہ بدل دو، روس کو توڑ دو، ان کو ادھر سے ملاؤ، ان کو اس سے کہو ادھر سے جائیں، ان سے کہو ادھر سے آئیں، یمن سے بھی آ جائیں، کویت سے بھی آ جائیں، عراق سے بھی آ جائیں، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، روس کو نہ آنے دینا، روس کو مار کے بھگاؤ، فلانا یہ کرو، فلانا یہ کرو، خوب اکڑ اکڑ کے ٹکڑے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایشیا میں ہنگامہ کر دو، سب اکٹھا ہو گئے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، ان کا لڑائی ختم، کہاں روس ٹوٹ گیا۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ چلو ہم لوگ کچھ اور توڑ پھوڑ کریں۔ کہاں توڑ پھوڑ کریں؟ جہاں عمارتیں بنی ہوں گی وہیں تو توڑ پھوڑ کریں گے۔ چلو پھر کچھ توڑ پھوڑ کریں۔ بیکار بیٹھے تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا، جب کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا، چلو توڑ پھوڑ کریں۔ تو حالات واقعات بنائے خود۔ یہ کیا ہوا؟ تم سے یہ کہا تھا کہ یہ کرو، آج جیسے توڑ پھوڑ کر کے کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، ایک جگہ ہو کے تو پکڑ لیے جاتے، کوئی یہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا۔ اب ڈھونڈو، اب بلوں میں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، شیشے لگا لگا کے دیکھ رہے، کہاں چھپا ہوا، کس گھر میں چھپا ہوا، یعنی ایک ایک کو ڈھونڈنا ہے، یعنی پتہ ہے مجرم کون ہے۔ یہ تو دیکھو، بنائے ہوئے ہمارے ہیں، ہم پہچانتے، کہیں بھی چھپیں گے ہم نکال لائیں گے، ہم نکال لائیں گے۔ تو کام تھا ایک توڑ پھوڑ کا، وہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ خود ہی اپنے گلے میں ہار بن کے، اب وہ جو کھینچا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ وہاں تک گئے ہیں، وہاں تک گئے۔ چلو خلیج چلو، عراق چلو، کوریا چلو، کام بڑھا لیا۔ پتہ چلا بش صاحب بھی خالی بیٹھے بور ہو رہے تھے کہ حکومت جو ملی ہے تو کریں گے کیا؟ آج سب کچھ تو امریکہ میں ہو رہا ہے آرام سے، یہاں کمی کس چیز کی، ہم کیا کریں گے؟ تو تمام مشیروں نے کہا آپ یہ کیجئے، تقریریں کیجئے گا، پکڑ دھکڑ پکڑ دھکڑ، چل رہی ہے حکومت، آرام سے چل رہی، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، کام بڑھا لیا، یعنی کام چاہیے، کام تھا ہی نہیں۔ بڑے لوگوں کو کیا کام؟ نمرود کو کیا کام؟ نماز اسے نہیں پڑھنی، وہ تو خود ہی خدا بنا بیٹھا ہوا، اس کا کام ہی کیا ہے بھائی؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو کیا کام کرنا؟ خالی بیٹھا ہوا، کوئی کام ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم کو جلا دو، جلا دیا تو کام ختم۔ تو پھر کام بڑھاؤ، لکڑیاں لاؤ، یہ کرو، جنگل کاٹو، لوگوں کو بلاؤ، فلانا یہ کرو، یہ کرو، یعنی کام ہے چھوٹا سا بڑھایا ہوا اتنا، اب بھی نہیں سمجھے، اب پکڑ دھکڑ ایک ہی کام بڑھاؤ۔ پہلے خوب پبلسٹی، لڑکا پکڑا گیا، نہیں، دو پکڑے گئے، نہیں، تین نئے ہو، تردید، ہمیں معلوم ہے کہاں ہے، فلانے نے کہا، فلانے نے، ہمیں نہیں معلوم کہا، یہاں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں، ہاں نہیں تو وہاں سرحد پہ تو ہیں، تو ہاں اس طرف تو ہیں، اس طرف، ان کا بازو ادھر ہے، انہوں نے کہا نہیں ادھر ہے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی پڑھیں گے، ادھر کی پڑھیں گے، ادھر کی خبر یہ کہہ رہی ہے، ادھر کی خبر ہے نہیں ہے۔ اب اخبار پڑھ کر سب کا کام بڑھ گیا، روز جنگ خریدو، ارے اس اخبار میں کیا ہے، اس اخبار، پورے ورلڈ کے آدمی مصروف ہو گئے، سب بزی ہو، ایک دوسرے سے پوچھیں، آج آپ نے پڑھا دیکھیں آج کیا خبر ہے، وہ خبر، بات چیت ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، مصروف ہیں، بزی ہیں بھائی، کام ہو رہا ہے۔ کام تھا اتنا سا پڑھا کہ پورے میں پھیلا دو، پورے میں پھیلاوا پھیلا دو۔ ایک کام تھا ابراہیم کو جلا دینا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ۔ اب جب وہی کام بڑھتا ہے تو اپنے اوپر آتی ہے آفت، پھینکیں کیسے؟ جو جائے گا پھینکنے کے لیے وہ خود جل جائے گا۔ اب جب معاملہ پھنستا ہے آگے تو وہ آتا ہے جو غیب میں ہے۔ شیطان آیا، اس نے کہا ہم بتائیں، ہم بتاتے ہیں، ایک ہنڈولا بناؤ لوہے کا، ایسے کر منجنی اس پہ بٹھاؤ، اس کو تیز اسپیڈ سے ایسے گھما کے یوں پھینکو۔ اب بھی نہیں سمجھا؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز سمجھانا پڑتی ہے، یہ عجیب بات ہے۔
حالانکہ سب سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے نا وہ بیٹھ لیے کھڑے ہوئے پھینک دیا, وہاں تک گئے, پہلے یوں تیاری ہو رہی, اتنا سا پھینکنا ہے, وہاں تک چلے گئے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ارے اتنا سا ہے وہ, اس کو یہ وہ چلے مطلب کئی من پھینک دیا. وہ 3 توڑے ہی نہیں. کام ہے اتنا سا, اور کہنے کہ بھئی اگر جلدی یوں پھینک دیا, تینوں کو گرا دیا بار بار, وہ کہنے میچ ہی ختم, 12 گئے آؤٹ. یہ وہ کئی دن چلانا ہے, سب کو بزی رکھنا ہے, سب بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں. ٹک ٹک 1 بنا, 2 بنا, 3 بنا, چوگے ہوگے نہیں, چھکے نہیں, یہ سب نہیں کرنا. سٹا بھی تو باہر چل رہا ہے, سب بھاگ جائیں. یعنی کام بڑھاؤ, پھیلاؤ. اور وہ آتا ہے کہتا ہے اس کو بڑھاؤ, تو اس نے بنوائی میں انجینئر, کیسے فورس کے ساتھ یوں کر کے گھما تاکہ سب دیکھ رہے. اب آیا اور اس میں بٹھاؤ ابراہیم کو, اتنا ایسے گھما کے اسپیڈ سے آگ میں پھینک دو. تو ہم انجینئر بن گئے. اب بنا تو اس نے شیطان نے دی, اب روز روز کون کس کو پھینکے. اب یہ انجینئر کس کام آئے گی. عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں چھپ گئے. سنان ابن انس وغیرہ نے خبر بھیجی یزید کو, کہا کہ وہ تو خانہ کعبہ میں چھپ گئے. کہنے وہ جو انجینئر رکھی اس میں آگ بھر کے خانہ کعبہ پہ پھینک دو. آئی کام نا انجینئر. بھائی جب مشین بن جاتی ہے تو ایک بار استعمال ہو جاتی ہے تو کہیں دوسری جگہ دوسرے طریقے سے استعمال ہو. شیطانی مشینوں میں یہ ہے. دیکھیں اس نے بنایا اس لیے تھا کہ یہ کام آئے گی. انہوں نے ان کو بنانا ہے خانہ کعبہ, آج تو اسی سے ان کو پھینکوا رہے ہیں. جو یہ گھر بنائیں گے اسی مشین سے ان کے بنائے گھر کو جلوائیں گے. اس کی پلاننگ بہت لمبی ہو, تو وہ تو اتنے لمبے لمبے پلان غیب میں بیٹھ کے کرے, اور حق والا اس پلاننگ کے جواب میں پردے میں بیٹھ کے کوئی پلاننگ نہ کرے. بس آپ یہ چاہتے ہیں, نہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک حق کا نمائندہ بھی پردے میں بیٹھ کے جو سازشیں وہ پردے میں کر رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھتا رہے اور بندوں کو بتاتا رہے. اب وہ یہ کرے گا, ہم تمہیں پہلے سے بتائے دیتے ہیں, تم بچ لینا اگر بچ سکو. پھینک دیا. اب جب پھینک دیا تو وہ آئے فضا میں. فضا میں جو آئے تو جبریل کہنے پروردگار جائیں. کہا اگر حسرت ہے تو جاؤ, اگر تمہارے دل میں حسرت ہے بچانے کی تو جاؤ. وہ چلے. کہا یا نبی اللہ مدد درکار ہے. کہا درکار ہے, تم سے نہیں, جس سے درکار ہے اس کو معلوم ہے. اور وہ خاموش, فضا میں ہے وہ خاموش, اور اس کے بعد وہ آگ میں گر گئے. مدد تو اسے کرنی, لیکن اس سے یہ سوال ہوگا, جب اس نے پلان بنایا تھا آگ جلانے کا تبھی اس کے اوپر ایسا فالج دماغ پہ پھینک دیتا نمرود کے کہ وہ آگ جلانے کا پلان ہی نہ بنا پاتا. کہ نہیں, ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں. سرکش انسان کی جتنی بھی حسرتیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہ نکال لیں. آگ جلائی, آگ جلائی. اجی جب آگ جلا لی تھی میکائیل سے کہتا بادل لے کے جاؤ تیز بارش کر دو. کہے کہ آگ, اللہ پانی برسوا دیتا, وہاں سیلاب آ جاتا, بجائے نمرود کی آگ کے وہاں طوفان نوح آ جاتا, آگ کا پتہ ہی نہ ہوتا. آگ جلے پانی نہیں برس رہا. یعنی انسانوں کے پلان کو وہ فیل نہیں کرتا, وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک تمہاری حد ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری ہی دی ہوئی
ہوئی اپنی کو تم کہاں تک استعمال کر سکتے؟ آخری حد کیا ہے؟ آخری حد انسان کی تھی آگ کو روشن کر دینا، وہاں سے حد شیطان کی شروع ہوئی کہ پھینکا کیسے جائے، شیطان کی حد ختم ہوئی کہ وہ فضا میں آ گئے، ابھی ملک کی حد باقی تھی، ملک نے کہا ہم مدد کریں گا، فضا میں جاؤ، جبریل کی بھی حد ختم ہوئی، اللہ نے کہا تم سب کی حدیں ختم ہوئی، اب ہماری حد دیکھو کیا ہے، اب ہماری حد دیکھو کیا ہے، آگ میں گر گئے، یہ آگ میں گر جائیں تب بھی ہماری حد کو دیکھو کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اسی وقت آگ کو بجھا دیں، اگر بجھا دیا تو تم نے کیا دیکھا، جلتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنائیں تب حیرت ہوگی، یہ ہماری حد ہے، بچانا ہمارا کام ہے، اب تم پوچھو گے کہ بچا کر حد کون سی قائم کی، وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَا إِبْرَاہیم، ابراہیم شیعہ ہے، اللہ کی حد شیعہ، کائنات کا جو نقشہ بن رہا ہے اس کا مین سبجیکٹ تم ہو، بتا نہیں رہے ہیں، پورے ورلڈ کا موضوع تم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو ہمارا امام آئے گا، کہا کیوں؟ تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب کا ہے، لیکن یہ پتہ ہے ان کا ہے، اس میں حیرت نہیں ہونا چاہیے، سب کہتے ہیں علی ہمارے، سب کہتے ہیں حسین ہمارے، لیکن پھر یہ ان کے ہیں، یہ کیا سب کے ہیں؟ تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ان کی دیوانگی سے کیوں نام پکارتے ہو؟ جیسے ہم چپکے چپکے اپنا کہتے رہتے ہیں، کبھی کہا کبھی نہیں کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، آگے کیوں بڑھے چلے جا رہے ہو؟ یہ تم جو آگے بڑھ گئے ہو نا تو تمہارے نام لکھ گیا ہے یہ سب کچھ، یہ پتہ ہی نہیں دنیا کو کہ آگے بڑھنا جو ہے یہی محبت ہے، چونکہ یہ محبت ہے اس لیے محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، آج کا اخبار پڑھا ہے، کیا کہا ہے بش نے؟ مین ہیڈنگ، عراق میں ہم حکومت بنائیں گے شیعہ سنی اور کرد کے ساتھ، آیا نا لفظ، پہلے کرد نام کیوں نہیں آیا؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہی مسئلہ فلسطین میں ہے، یہی کشمیر میں ہے، یہی امریکہ، یہی روس، جہاں جہاں دنیا میں مسائل ہیں اس کے پیچھے تم ہو۔ اب یہ میں کیسے سمجھا دوں، یہ تو عشرے کا موضوع ہے، نقشہ بنائیں گے دنیا والے، آئے گا تمہارا امام، ہو گئی تقریر، امام آئے گا تمہارا، اور نقشہ کل بتاؤں گا جو بنا ہے اور جو بن رہا ہے، رخ ساری دنیا کا عرب کی طرف، حضور نے فرمایا ساری اقوام عرب میں اتر پڑی، بس سمجھ جانا کہ ان کے آمد کی باتیں شروع ہو گئی، جب عرب میں مشرق و مغرب کی اقوام اترنے لگے فوج کی شکل میں، گویا انسان نقشہ بنا رہا، آگ جلائی نمرود نے، امامت کی ابراہیم نے، آگ جلائیں گے دنیا والے، امامت کریں گے مہدی، یہ کہنا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں آئیں گے وہ جب تک کہ مشرق و مغرب میں آگ نہ نظر آئے، جب تک کہ سرخ موت نہ آ جائے۔ سرخ موت سمجھے آپ؟ جس وقت ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا
تو فضا سرخ ہو گئی. یہ سرخ آندھی تھی، یہ سرخ موت تھی. جب پھٹتا ہے ایٹم تو ساری فضا 3 میل تک سرخ ہو جاتی ہے. یہ مشرق و مغرب کی وہ لڑائی ہے کہ عالمی جنگ میں ایک دوسرے کو فنا کرنے کے لیے جو ایٹم بم پھینکے جائیں گے، 1/3 دنیا رہ جائے گی. جب 1/3 دنیا رہ جائے گی تو انسان اپنے گھر سے نکل کر اگر امریکہ تک پیدل جائے تو کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لاش پر سے چلنا ہوگا. اتنی اربوں کروڑوں لاشیں ہوں گی. 1/3 آبادی ہے. 1/3 حضور فرما رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو 1/3 دنیا کی آبادی رہ جائے گی. جب 1/3 آبادی رہ جائے گی اور سب ایٹم کے ذریعے ختم ہی ہو جائیں گے، انسان خود اپنی جلائی آگ میں خود جلنے لگے گا، تو نہ ٹینک رہیں گے، نہ میزائل رہیں گے، نہ کلاشنکوف رہے گی، نہ بندوق رہے گی، سب تو اس میں جل کے خاک ہو جائیں گے اسلحہ. اب تمدن دوبارہ شروع ہوگا تو پھر تلوار کا دور آئے گا. اب سمجھ میں آئے کہ ذوالفقار لے کے کیوں آئے ہیں. ذوالفقار لے کے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ہتھیار رہا ہی نہیں. تو جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی تلوار سے، وہیں سے پھر دنیا شروع ہو گئی. تلوار لے کے آ گئے ذوالفقار. ابھی میں آمد نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ایک ہی تقریر میں پوری آمد، وہ ظاہر ہے کہ آمد جو ہے وہ پوری تقریر. پہلے میں ابھی نقشہ بتا رہا کہ عرب میں انگریز اتریں گے، امریکنز اتریں گے. جب تک چائنیز نہ پہنچ جائیں اور روسی نہ پہنچ جائیں تب تک سمجھتے رہیے گا کہ ابھی آمد دور ہے. تو ابھی چائنیز، بنی کنتورا، چپٹی ناک والے اور تانبے جیسے رنگ والے روسی، حضور نے جو فرمایا وہ ابھی عرب کی طرف نہیں چلے. ابھی مغرب کے لوگ اتحادی کہے جا رہے اور وہ عرب میں پہنچ چکے ہیں. یعنی آدھا نقشہ بن چکا. ان کی آمد سے پہلے 9 سال مسلسل حج بند رہے گا. اسلامی سلطنت کا کوئی بھی حاکم اس وقت دنیا میں نہیں ہوگا سوا ایک عرب کے حاکم کے جو کم عمر ہوگا. اور جب تک وہ آخری حاکم بھی قتل نہ کر دیا جائے وہ نہیں آئیں گے. یہ ہیں وہ نقشے جو حضور فرما گئے. ابھی میں نے چوتھا حصہ بھی نہیں بیان کیا نقشے کا کہ ابھی اور کیا کیا ہونے والا ہے. ایک ایک ملک آپ کو بتاؤں گا کہ کس ملک کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب وہ آئیں گے. ہاں بس اتنا بتا دوں کہ جب وہ آئیں گے تو کافی ریش لمبی جو ہے اور سجدے کے نشان اور سینوں میں قرآن، کوئی 40 آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئیں گے. کہیں گے آپ واپس جائیے، ابھی سے کیوں آ گئے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ابھی کیوں آ گیا؟ ابھی تو ہم ہیں، ابھی ہم. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی آمد پر یہ کتنی دیدہ دلیری ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے تو یہ کہیں گے کیوں آ گئے. تو سب سے پہلے جو ذوالفقار چلے گی وہ ان پہ چلے گی. یہ تھوڑی کوئی دلیل کہ ہم کیوں آ گئے اور تم کون ہو اور کیا ہو. بس اب وہ دور ختم ہو گیا. دلیل اور یہ اور وہ سلو نامہ اور فلاں کچھ نہیں. بس اب جو چلی ذوالفقار تو چلی. یہ پہلی منزل ہوگی جب ذوالفقار چلے. حکم الہی سے گلے کٹے گئے. اب جو بھی مقابل آئے گا وہ بچے گا نہیں اور بات چیت نہیں ہوگی، معاہدے نہیں ہوں گے.
اس لیے کہ بس یہ آخری دنیا کا حاکم ہے جو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں آ گئے. اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے حسین اٹھے. اتنی سی بات تھی. نہیں چاہا دنیا نے. حسین نے کہا نہیں تو نہیں، جب آئے گا ہمارا بیٹا خود ہی نافذ کر دے گا، لیکن ابھی ہم جبر نہیں چاہتے. رہ گیا تم ہمارے سر کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو، اس میں بھی ہمارے دین کی بقا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سر کاٹ کے نقصان پہنچاؤ گے؟ ایسا نہیں. ہاں اس وقت خوش قسمت وہ ہے جو ہمارے ساتھ سر کٹا دے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے حسین کے ساتھ آ گئے. لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو خود بھی آئے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے. سمجھ میں نہیں آتا کہ خود آ رہے تھے مدد کو تو بچوں کو کیوں لائے، عورتوں کو کیوں لائے. اس لیے کہ یہ سن لیا تھا کہ حسین تنہا نہیں، عورتوں اور بچوں کو لائیں تو مسلم ابن اوسجہ بھی اپنی زوجہ کو بھی لائے اور اپنے بچے کو بھی لے. جنگ کی اور خوب بہادری کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ لڑے، شجاعت کے ساتھ، اور اس کے بعد شہید ہوئے. حسین گئے عباس کے ساتھ، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا کے لائے. ابھی مقتل میں لا کے رکھا تھا خیمے کے در پہ. ایک بار دیکھا کہ جدھر اسعد کے خیمے تھے ادھر سے ایک پردہ اٹھا اور ایک 9 برس کا بچہ کمر میں تلوار باندھے دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف پیدل چلا جاتا ہے. اور تلوار اتنی بڑی ہے کہ بچے کی کمر سے زمین کو خط دے رہی. وہ دوڑ رہا ہے تو تلوار جو ہے وہ زمین پہ خط بناتی جا رہی ہے، نشان بناتی جا رہی ہے. ایک بار حسین نے مڑ کے دیکھا تھا عباس یہ کون بچہ ہے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے تلوار لگائے ہوئے. عباس گئے، بچے کو دونوں باہوں میں بھر لیا، بچہ مچل رہا. عباس نے گود میں اٹھا لیا، کہا آقا بلاتے. بچے کو لیے ہوئے عباس گود میں آئے امام حسین کے سامنے. کہا کہ کہاں جا رہے تھے؟ پتہ نہیں دشمن کا لشکر ہے ادھر. کہا تو اسی لیے تو جا رہا تھا کہ میں آپ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں. کس کے بیٹے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا. یہ جس کا لاشا ابھی آپ اٹھا کے لائیں مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے ہو. کہا ابھی تو تمہارے باپ کی لاش آئی ہے، ابھی تو اس نے قربانی دی ہے، مجھ پہ فدا ہوا ہے. تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. بیٹا تم خیمے میں جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کے ماں کو ڈھارس ہو. کہا اسی ماں نے تو کمر میں تلوار لگا کے بھیجا کہ جا کے اپنی جان حسین پر دے دو، اپنی جان کو قربان کر دو. اسی ماں نے تلوار لگائی ہے اور کہا کہ جا کر اپنی جان فدا کر دو. ابھی حسین گفتگو بچے سے کر رہے تھے کہ در خیمہ سے آواز آئی، اے میرے آقا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ نکل جائے، بچے کو میدان میں جانے دیجئے. اب بتائیے بیوہ پکار رہی ہے کہ یہ بچہ حسین پر فدا ہو جائے. اللہ اکبر. حسین نے بچے کو بھیج دیا گھوڑے پہ بٹھا کے میدان جنگ. کہا پاس نگرانی رکھنا. بچہ گیا، بچے نے جنگ کی، چاہتا تھا میرے آقا لڑائی دیکھ رہے ہیں. لڑتے لڑتے گرا اور اس کے بعد اس نے سلام کیا. کہا میرے آقا غلام زادے کا سلام قبول کیجئے. میں گھوڑے سے گر گئے. عباس گئے، حسین گئے، لاشا بچے کا لے کر آئے. لاشا لے کر آئے. ماں در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی کہ جیسے میرے شوہر کا لاشا آیا ہے بچے کا لاشا بھی آئے گا. حسین لاشا لائے، لا کر ماں کے خیمے کے سامنے بچے کا لاشا رکھ دیا. ماں نے نظر بھر کے دیکھا اور کہا میں قربان کر چکی، کم از کم بچے کا لاشا ماں نے دیکھا تو. بعض مائیں وہ ہیں کہ بچے گئے تو لاشا نہ آ سکا اس لیے کہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بار لاش ماتم حسین.
افتتاح کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1424 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے امام بارگاہ کے ٹرسٹی حسن کاظمی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ خواتین کی فرمائش ہے، اور بعض حضرات نے بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ فضائل ہم سننے آ رہے ہیں اور مسائل بھی زیادہ تفصیلی سننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدت محبت کی دلیلیں ہیں کہ ذاکر سے خطیب سے اپنے دل کی تمنا کا اظہار کیا جائے، اور ہم اس کا احترام کرتے ہوئے فضائل کے ہی موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں کہ فضائل کیا، فضیلت کیا ہے۔ جو موضوع ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وہ موضوع بڑھتا تو اس میں اب فضیلت کی باتیں ہو چکی تھیں ابتدائی تقریروں میں، اور اب ظاہر ہے کہ امام جو ہیں وہ ہر امام کی حیثیت الگ الگ ہے۔ مولا علی کی حیثیت جو ہے وہ فضیلتوں کی، اس کے بعد کیا ہے امام کی، لیکن ہمارے یہ امام جو آئیں گے تو وہ دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان کو خیبر و خندق کی لڑائیاں لڑنی ہیں، اور نہ کوئی نبی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بار بار جیسے علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی نبی ان کی فضیلتیں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ اب جو موضوع آئے گا وہ یہی ہوگا کہ ایران کیا کرے گا، پھر عراق کیا کرے گا، اور پھر عرب میں کیا ہوگا، مصر میں کیا ہوگا، فلسطین میں کیا ہوگا، اور امام کے آنے سے پہلے کون کون سے لوگ حکومت بنا کے امام کے سپورٹ حکومت کریں گے۔ یہی گفتگو ہے، موضوع تو یہی ہے۔ اس کا تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ نہیں سننا چاہتے تو ہم موضوع کو بدل لیں۔ یہ موضوع ہم جامع سکتین میں چیڑن کے شعر میں، وہ چونکہ ہمارا ذاتی شعر ہے، ہم کچھ بھی پڑھیں، جسے سننا ہوگا وہاں آئے گا، ہم اس کو وہاں پڑھیں۔ یہاں فضیلتیں سنیے، کیا کریں، مجبوری ہے کہ آپ فضائل زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، مسائل، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ظاہر ہے کہ اس سے شیعوں کو کیا دلچسپی، ہم تو عزاداری کریں، ہوا کرے کچھ دنیا میں، ہم تو فضیلتیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ فضیلت کا منبع قدرت نے ایک ہستی کو بنایا، اس کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ قدرت نے تمام فضیلتوں کا منبع قرار دیا، ہر حدیث کا مرکز بی بی کو قرار دیا، اور چاہا قدرت نے کہ ہم ان فضیلتوں کا اظہار کریں، اس لیے اس نے ایک انتظام کیا، اور وہ انتظام یہی تھا کہ جو آپ کے ہاتھ میں حدیث کسا ہے وہ شہزادی کی فضیلت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے ارشادات معصومین میں ہے کہ اس کی تلاوت شب جمعہ کرو، تاکہ تمہیں اس سے برکتیں بھی حاصل ہوں، اور تمہاری اولاد اسے سن کر اپنی سیرت کے لیے، اپنے کردار کے لیے ایک کارآمد درس حاصل کر سکے۔ اس میں آداب بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی۔ ایک طرف اظہار تھا
کہ آج دیکھ لو مرکزیت فضیلتوں کی کہاں ہے. تو پیغمبر آتے ہیں گھر میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. پیغمبر کو ذوق نہیں ہوتا. یہاں ذوق کے معنی کچھ اور ہوں گے، ذوق کے معنی یہاں کچھ اور ہوں گے. اس کے معنی آپ کو بتائیں تو آگے بڑھیں. دراصل حدیث قصہ کا جو نزول ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ لمحہ کیا ہے، وہ سما کیا ہے، وہ وقت کیا ہے. اور وہ وقت ہے دراصل کہ جب نجران کے عیسائی آئے ہیں پیغمبر کے پاس وقت بنا کر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. اور پیغمبر انہیں سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اور وہ ماننے کو تیار نہیں. تو وہی نازل ہوئی اور اللہ نے پیغمبر پہ وہی نازل کی اور کہا ان سے کہیے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا کہتے ہو عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہیں؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ ان کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اگر یہ دلیل ہے تمہارے پاس کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کا بیٹا ہو جاتا ہے، تو پھر آدم پہلے خدا کے بیٹے ہوئے، اس لیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے ہوئے. عیسیٰ کے تو ماں تو تھیں، آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، تو ان کو کیوں نہیں خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ وہ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے کہ دلیل تو اتنی مستحکم تھی کہ اس کے آگے بولنے کی گنجائش نہیں تھی. اور دلیل ہمیشہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ مستحکم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس کا جواب تھوڑی ہوتا. سورہ آل عمران میں یہ آیتیں موجود ہیں جو پیغمبر نے جواب دیا. تو اب انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوں گے. عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. دلیل ملنے کے بعد بھی اب اگر اڑے ہوئے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے ضد. عقیدے میں عام طور سے ضد آ جاتی ہے دلیل ملنے کے بعد. اگر دلیل ملنے کے بعد نہ مانے باطل اور اڑا رہے اپنے عقیدے پہ تو اس کے معنی اسے ضد آ گئی. دلیل مل گئی تھی کہ آدم کو پھر کیوں نہیں خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، عیسائی کو کیوں کہہ رہے ہو؟ دلیل مل گئی تھی. لیکن اب جو اڑ گیا عقیدے پہ تو اس کے معنی ضد پہ تھے. اب ضد کا کیا جواب ہوتا ہے یہ آپ بتا دیجیے. ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے کائنات کا، اس کے پاس ضدوں کا بھی علاج ہے. اس کے پاس ضدوں کا بھی علاج ہے. اس نے ضد کا علاج کیا اور پھر آیتیں اتاری. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب ضد کا علاج کیا ہے؟ ضد کا علاج ہے جانا. فمن حاجک، کس بات کا جھگڑا کر رہے ہو؟ من العلم، علم آ گیا. علم آنے کے بعد اب بحث نہیں ہوگی. تقل، کہیے ان سے ہو گئی بس بہت. آؤ میدان مباحثہ اور لاؤ اپنے بچوں
اور ہم بھی لاتے ہیں اپنے بچوں کو، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم بھی لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، لاؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم بھی لاتے ہیں اپنے نفسوں کو، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، فَنَجَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم ایک دوسرے کے لیے لعنت قرار دیں، جو جھوٹا ہو وہ اسی پہ لعنت پڑے، اسی پہ عذاب آئے۔ تو ضد کا علاج یہ ہوتا ہے کہ معبود کی راہ میں بیٹھ جاؤ، ادھر سے جس کے لیے لعنت آ جائے وہ باطل ہے، اور جو لعنت قرار دے وہ حق ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اسے کہتے ہیں آیہ مباہلہ، مباہلہ قرار دیا گیا۔ مباہلہ کیا ہے؟ جیسے شعراء جمع ہوں تو اسے کہیں گے مشاعرہ، کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو اسے کہیں گے مجادلہ، کچھ لوگ آپس میں جہاد کر رہے ہوں اسے کہیں گے مجاہدہ، کچھ لوگ مل کے سلام پڑھ رہے ہوں اسے کہیں گے مسالمہ، کچھ لوگ آپس میں ٹاک کر رہے ہوں اسے کہیں گے مکالمہ۔ سمجھ رہے نا؟ اسی طرح جب آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت قرار دینے کی بات آ رہی ہو تو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ یہ اب نہیں ہوتا، مشاعرہ ہوتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، مسالمہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، مگر اب دنیا میں کہیں مباہلہ نہیں ہوتا، پہلا اور آخری تھا، اور جو نہیں ہوا اور فتح ہو گئی، اس لیے کہ مخالف پارٹی نے قبول ہی نہیں کیا کرنا اور شکست مان لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے سمجھ میں بات آ گئی کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو یہ لعنت قرار دے دیں گے، ہم پہ لعنت پڑتی رہے گی قیامت تک، اس لیے یہاں سے کھسک لو، لعنت یہیں رکھی رہے، ہم نکل لیں، لعنت وہیں چھوڑ کے عیسائی چل لیے۔ اس لیے اب آپ دیکھتے ہوں گے مسلمان کہیں پر بھی عیسائیوں پہ لعنت نہیں کرتے، لعنت وہاں سے چل چکی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، شرط لگا دی تھی جھوٹوں پہ، یہ نہیں کہا تھا عیسائیوں پہ لعنت، یعنی لعنت کو بین الاقوامی بنا دیا، آفاقی بنا دیا، یعنی اس میں مذہب و ملت کی قید نہیں ہے کہ کافر پہ ہو کہ مشرک پر ہو کہ مسلمان پر ہو، کسی پہ بھی ہو سکتی ہے، جو کاذب ہو کوئی بھی ہو وہ ہے، باقی قرآن میں ہے اور وہ چل رہی ہے۔ جہاں اس نے دیکھا کسی نے کذب کیا وہ پہنچ اور لپٹ گئی، ہر جھوٹے کا تعاقب کر رہی ہے، ہر کاذب کا تعاقب کر رہی ہے، ہر کاذب کا تعاقب کر رہی ہے، اور ادھر لعنت کاذبوں کا تعاقب کرے تو یہ ادھر کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے ایک اور آیت بھیج دی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ لعنت سے بچے رہو۔ یہ نہیں کہا کہ سچ بولا کرو، دیکھیں جو جھوٹ بولے گا اس کی ضد میں کہا جائے گا وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تم سچ بولا کرو، لیکن ان سے یہ نہیں کہا، کاذبوں سے تو کہا کہ لعنت تمہارے پیچھے، اور ادھر ان سے کہا کہ سچ نہیں، بلکہ تم سچ نہیں بول سکتے، سچ بولنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سچ بولنا۔ آسان نسخہ ہم بتا دیتے ہیں، اللہ نے کہا وہ آسان نسخہ یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ سے آپ سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور کاذبین کے گروہ سے بچ جاتے ہیں۔ لعنت سے بھی بچایا، جھوٹ سے بھی بچایا، کذب سے بھی بچایا، اور اچھی صحبت دے دی، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور صادقین کی پہچان بتا دی، جو کاذب کے مقابل بیٹھے ہوں، جو لعنت کریں گے وہ صادقین ہوں گے، جن پہ لعنت پڑے گی وہ کاذبین ہوں گے۔ مباہلے میں نبی نے بتا دیا ہم 5 صادقین ہیں، اب جو جو ہمارے مقابل آتے جائیں وہ کاذبین، وہ کاذبین، وہ سمجھے نا؟ اب بڑے بڑے راہب ان کے عاقب نام تھا، سید نام تھا،
انجیل رٹے ہوئے پڑے ہوئے سب نکل کے نجران کے گرجاؤں سے آئے تھے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، سفر طے کر کے آئے تھے نجران سے، آئے تھے اپنا نشان، تو پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم اپنے نفسوں کو لے۔ اب یہی کام پیغمبر کو بھی کرنا ہے کہ بیٹوں کو لے جانا ہے، عورتوں کو لے جانا ہے، نسان انفس نفسوں کو لے جانا ہے۔ آیتیں نازل ہو گئی، اعلان کر دیا، باہلا ہوگا۔ اب مسجد سے اٹھے تو اب کہاں جائیں؟ سیدھے فاطمہ کے گھر آئے، بیٹی کے گھر آئے، اور آتی کا بیٹی میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ کس بات کا ذوف؟ ایک علم کا بوجھ ہے جو کاندھوں پہ ہے۔ میں یہاں آیا ہوں آرام کرنے تاکہ یہاں لیٹ کے سوچ سکوں، بیٹوں میں کسے لے جاؤں، عورتوں میں کسے لے جاؤں، نفسوں میں کسے لے جاؤں۔ یعنی افکار کا جو بوجھ ہے اس کا نام اس دن ذوف رکھا گیا۔ یعنی مجھے یہ فیصلہ یہاں بیٹھ کے کرنا ہے کہ مدینہ بھرا ہوا ہے، بچے بھی ڈھیروں ہیں، عورتیں بھی ڈھیروں ہیں، نفسوں کا تو پتہ ہی نہیں کتنے ہیں، سارے نفس ہیں، سارے نفس ہیں، سب 2.5 لاکھ نفس ہیں۔ غدیر میں کہا تھا کہ میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں یا نہیں، تو کتنے نفس تھے؟ ان نفسوں میں سے کس کو لے جائیں گا؟ پورا مجمع لے جائیں۔ میدان میں جگہ نہیں رہے گی بیٹھنے کی۔ مباہلے کا میدان کوئی غدیر کا میدان تھوڑی ہے۔ غدیر کا میدان اس لیے چھاٹا گیا تھا کہ 2.5 لاکھ مجمع آ سکے۔ مباہلے کا میدان تھا چھوٹا سا جس میں 5 ہی بیٹھ سکے، وہ اتنا بڑا تھا ہی نہیں میدان کہ اس میں 2.5 لاکھ نفس آ سکے۔ مختصر مقدار میں لوگوں کو لے جانا۔ تو جب کہا بیٹی سے کہ ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو بیٹی نے کہا اللہ آپ کو ذوق سے پناہ میں رکھے، پناہ میں رکھے۔ ابھی عالبہ میں پناہ کے معنی بتا کے آ رہا ہوں کہ پناہ کے کیا معنی۔ پناہ کسے کہتے ہیں؟ پناہ گاہ عربی میں کہتے ہیں کہف الورا، کہف کہتے ہیں غار کو، پناہ کہتے ہیں غار کو، یعنی پہاڑی میں بڑا سا غار ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، آپ اس کے اندر چلے جائیں، یعنی آپ غار کی پناہ میں آ گئے۔ اب غار ہے بڑا، آپ ہیں چھوٹے، اس نے آپ کو دی پناہ، تو پناہ گاہ بڑی ہوتی ہے، پناہ لینے والا چھوٹا ہو۔ ایک فارمولہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ جس سائے میں آپ رکیں گے، درخت کے سائے میں رکے، درخت ہے پناہ گاہ، آپ نے وہاں لی پناہ، درخت آپ سے بڑا، آپ چھوٹے، آپ آئے چھت کے نیچے، یہ چھت بڑی اونچی، آپ چھوٹے، پناہ گاہ بڑی، یہ شامیانہ پناہ گاہ، اس کے نیچے سب بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، یہ شامیانہ بڑا، ہم سب چھوٹے، پناہ گاہ بڑی، اتنے لوگ اس میں آ گئے شامیانے میں، یہ اتنی بڑی پناہ گاہ کہ اس نے اتنے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، میں تخت میں منبر۔ اب جو چیز منبر پہ چھا جائے تو وہ کتنی بڑی ہوئی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پیغمبر نے جلدی سے کیا کہا تو لاؤ چادر۔ بیٹی لائی چادر، پیغمبر کو اڑایا، گویا زہرا کی چادر اللہ کی پناہ۔ زہرا کی چادر اللہ کی پناہ، نبی آ گیا پناہ۔ اب جو پناہ میں آ گئے
تو ذوق دور ہو گیا. آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ ذوق دور ہو گیا؟ دیکھیے ذوق تو دور ہو ہی جاتا ہے، فارمولے ہیں. بھائی دیکھیے یہ امام باڑہ، یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے اور عشرہ ہوتا ہے. آپ ہر سال محرم میں یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن جب بھی جائیں کچھ یہاں پر نظر مولا دے کے جائیں تاکہ یہ جاری رہے. حضرت آج اعلان کل لے آئیے گا، آج ہی ہو تو دے جائیے گا. یہ اعلان بہت ضروری ہے اور اس کا بہت خیال رکھا کیجیے. یہ امام باڑے، یہ مسجدیں، ان کو آپ اپنا سمجھ کر جو بھی آئے اور دل کھول کے اور شرط لگا دی امام نے ہماری رات میں 1 روپیہ دو، 10 ہم واپس کریں گے. کوئی بھی آدمی 1 روپے کی مٹھائی کا لائیے گا اور کہانی سن لیجیے گا، شام سے پہلے آپ کو کہیں پیچھے 10 روپے ملیں گے. اب آدمی ہوتا ہے کنجوس کو لائے گا 1 روپے کی مٹھائی تو ملے گا 10. 100 روپے کی مٹھائی لائے گا تو 1000 ملیں گے. 1000 کی نیاز دے گا تو 10,000 ملیں گے. 10,000 کی نیاز دے گا تو 1 لاکھ ملیں گے. 1 لاکھ نظر کرے گا تو 10 لاکھ ملیں گے. یہ تو اپنے اوپر ہے. ورنہ ایک آنا ہی خرچ کر دیجیے تو 12 نہیں مل جائیں گے، 10 آنے مل جائیں گے. جتنا آپ کریں گے اس کا 10 گنا ملے گا جو بھی کیجیے. یہ ان کا وعدہ ہے کہ ہم 10 گنا کر کے واپس کر دیتے ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے. کل چادر آ گئے پناہ میں. کیا کہا تھا؟ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. جیسے ہی پناہ میں آئے ذوق دور ہو گیا. کیا کہا بیوی نے؟ اب جو میں نے چادر اڑائی میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن. اب جس کے چہرے پہ اگر خدا نہ کرے ذوق ہو تو وہ چاند کی طرح تھوڑی چمکے گا. ذوق تھا ہی نہیں، وہ تو ایک فکر تھی جو دور ہو گئی. بات وہیں پہ سمجھ میں آ گئی چادر اوڑھتے ہی کہ کیا کرنا ہے. جیسے ہی چادر اوڑھی اور لیٹے اور بیوی چادر اڑا کے اپنے کاموں میں مصروف ہوئی کہ ویسے ہی حسن آئے. کہا آپ کے گھر میں یہ روشنی اماں اور یہ خوشبو ایسا لگتا ہے نانا جان ہے یہاں. کہاں؟ اس چادر کے نیچے. چادر کے قریب ہے، سلام کیا. کہا اذن ہے میں اس چادر میں آؤں؟ کہا آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد بیوی کہتی ہیں حسین آ گئے. کہا اماں کیا نانا جان ہے گھر میں؟ کہا اس چادر کے نیچے تمہارے نانا بھی اور تمہارا بھائی حسن بھی. حسین گئے، سلام کیا. کہا نانا چادر میں آ جاؤ. کہا آ جاؤ. آپ تو آرام کرنے لیٹے تھے، یہ جو آ رہا ہے اس کو بلاتے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ سب بات سمجھ میں آ گئی کہ اب کیا کرنا ہے. وہ نقشہ آپ سے آپ بنتا جا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد علی آ گئے. کہا بیوی آپ کے گھر میں آج تو بڑا رونق کا سماں ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے. کیا رسول اللہ آئے ہیں؟ کہا ہاں اس چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے دونوں بیٹے بھی حسن اور حسین بھی. علی گئے، سلام کیا. اذن ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ. بیوی کہتی ہیں جب بچے بھی چادر میں آ گئے اور علی بھی تو میں پہنچی اور میں نے کہا کہ بابا کیا اذن ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ آپ پر سلام ہو. کہا ہاں. ارے جگر تم بھی آ جاؤ. اب بیوی کہتی ہیں جیسے ہی ہم بھی چادر میں گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد بیوی سب کچھ دیکھنے لگی، یعنی کائنات نظر آنے لگی. اب بیوی نے حدیث قصہ میں خود بیان کرنا شروع کیا کہ عرش اعظم پہ اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کو بلایا. یہاں سے جو حدیث قصہ شروع ہوتی ہے تو جناب سیدہ سب دیکھ رہی ہیں کائنات کی چیزیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور بلا کر کہا وہ دیکھو چادر کے نیچے. گویا یہاں سے وہاں تک ایک نور ساطع تھا. اور پھر جبریل کو حکم ملا تم بھی جاؤ اور آیت اخیر لے کر جاؤ. تو فرشتے چلتے چلتے یہ بھی پوچھ رہے ہیں تو تعارف بھی کرا دے. تو یعنی نبی کو معلوم سب تھا، چاہتا یہ تھا نبی کہ اللہ کی طرف سے اذن ملے. تو اذن اب ملا.
آیت آ چکی ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ ابنانا میں نام نہیں لکھا کون، نسانا میں نام نہیں لکھا کون، انفس میں نام نہیں لکھا۔ اب اللہ نے بتایا اس چادر کے نیچے میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے، اس کے دونوں بیٹے ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے۔ اب طے ہوا معاملہ آیت کا، ابنانا بیٹے ہیں، نشانہ فاطمہ ہیں، انفس علی ہیں۔ جب چادر میں جمع ہو گئے تو پیغمبر نے طے کیا کہ اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ میں انہیں لے جاؤں۔ آپ سمجھے حدیث کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ ایک اہتمام ہے اللہ کا، اور یہ اہتمام ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب 9 محرم کی صبح یہاں آئیں گے تو 9 کو 2 مجلسیں یہاں ہوتی ہیں، ایک صبح 9:30 بجے اور ایک رات میں۔ تو صبح والی مجلس جو ہے اس میں جب آپ آئیں گے اندر حال میں ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں تمام اہتمامی ہی کچھ اور ہوگا، ادھر چولہا ہوگا، تابوت ہوگا، ادھر علم ہوں گے، سج رہے ہوں گے، بن رہے ہوں گے، اور اندر مجلس ہو رہی ہوگی، اور باہر لوگ اہتمام کے لیے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ جب مجلس ہو جائے گی میں پڑھ چکوں گا، اس کے بعد ایک ایک چیز باہر آئے گی۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے وہ آگے بڑھ کے استقبال کریں گے، یوں جلوس بن کر چلے گا اور مجلس کا مجمع ساتھ ساتھ چلے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے مجلس، جلوس کی سجاوٹ، چیزوں کی سجاوٹ، پھر برآمد ہونا، انتظار کرنے والوں کا انتظار کرنا، زیارتوں کا آنا، مجمع کا نکلنا، مجلس کا ختم ہونا۔ اب سمجھیے آپ، وہ چادر کیا تھی؟ ایک شامیانہ تھا جس میں ایک مجلس ہو رہی تھی، زیارتیں سج رہی تھیں، باہر جلوس کا انتظار تھا، اصحاب کھڑے ہوئے تھے، دیکھیں ابنانا میں کون آئے، نشانہ میں کون آئے، انفس میں کون آئے، اور رسول مجلس سجا رہے تھے، زیارت۔ ایک بار سب نے دیکھا کہ جلوس برآمد ہوا چادر کے ساتھ، نشانہ میں فاطمہ، ابنانا میں دونوں بیٹے حسن اور حسین، اور نفس میں علی، اور جلوس مباہلہ چلا۔ صلوات جلوس چلا۔ اب آپ جلوس کے ساتھ چلتے ہیں اور برسابر سے آپ جلوس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جلوس کہاں جاتا ہے؟ جہاں پر جلوس جاتا ہے وہاں بھی ایک اہتمام ہوتا ہے۔ کھارادر پہنچے، ایرانیان پہنچے، امام بارگاہ کے سامنے شامیانے لگے، سبیلیں لگیں، جلوس آ رہا، زیارتیں اندر چلی جائیں گی، یا آپ وہاں پر ٹھہریں گے، علم لے کے، تابوت لے کے، تعزیہ لے کے۔ اب جلوس چلا، نبی کے گھر سے چلا، فاطمہ کے گھر سے چلا، میدان کو طے کیا۔ نبی نے یہ جلوس نکلوا کے بتایا کہ آل محمد کا جلوس نکالنا بدعت نہیں ہے۔ یہ عین سنت نبی ہے۔ تو جلوس چلا، میدان کو طے کیا، مدینے کے میدان کو، مباہلے کے مقام پہ پہنچا۔ وہاں پہلے سے سلمان فارسی کو بھیج چکے تھے ایک سرخ رنگ کا کمبل دے کر کہ اس کا ایک شامیانہ بنا دو جہاں ہم بیٹھیں گے، اور ام سلمہ کو بھیجا تھا کہ اس جگہ کو جھاڑو دے کے صاف کر دو۔ ایک زوجہ کو بھیجا کہ صفائی کر دو، ایک صحابی کو بھیجا کہ شامیانہ لگا دو۔ جہاں سلمان نے شامیانہ لگایا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ مسجد مباہلہ اب بھی موجود ہے، ہم نے بھی زیارت کی ہے، جو لوگ گئے انہوں نے بھی زیارت کی، وہ جگہ موجود ہے، وہاں ایک مسجد بن گئی جہاں نبی بیٹھ گئے اور جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو گھر سے نکلے تو ترتیب یہ تھی، سب سے آگے خود، ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا، اس کے پیچھے حضرت علی، حسن انگلی پکڑے ہوئے، حسین نبی کے گود میں، یوں چل رہے ہیں۔ ترتیب آپ نے دیکھا، یعنی اس پورے جلوس میں سب سے بلند کون ہے؟ حسین۔ سب سے نمایاں کون؟ حسین۔ یعنی بتایا کہ ہر جلوس کی لیڈنگ طاقت جو ہے وہ حسین کا طاقت۔ پھر ایک
ایک اور جملہ دے دوں، جلوس تھا رسالت کا، رسول نے اس جلوس کو حسینی بنا دیا۔ رسول کا جلوس حسینی ہوتا ہے، اگر حسین کسی جلوس میں نہیں تو وہ جلوس اسلامی نہیں۔ حسین آگے، حسین بنے، حسن آگے، اس کے پیچھے رسالت کے پیچھے جناب فاطمہ، سب سے پیچھے علی، ترتیب جلوس چل رہے، جلوس جا رہا، جناب فاطمہ درمیان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت ماں بی بی پہلی بار گھر سے نکلی۔ ایک تو اس گھر کی عورتوں کو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، سورہ نساء میں حکم آ گیا کہ اس گھر کی عورتیں باہر نہ جائیں، لیکن جب اللہ خود ہی حکم دے کے نکلو تو اب کیا ہو؟ خود ہی منع بھی کیا اور خود ہی آج کہا کہ نساء لے جاؤ عورتوں کو۔ خود سے نکلنا اور ہے، اللہ کہے کہ جاؤ تو اور ہے، دونوں میں فرق۔ جہاں مطلب یہ ہوا جہاں اللہ منع کرتے وہاں نہ جاؤ، جہاں اللہ کہتے جاؤ تو وہاں جاؤ، یعنی حکم الہی پہ چلنا ہے۔ رکنا ہے تو حکم الہی سے، جانا ہے تو حکم الہی سے۔ حکم ہے یہاں لے جاؤ تو لے جا رہے ہیں حکم الہی سے۔ جب ہمارے حکم سے جائے کوئی بیوی تو پھر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں آگے رسالت کا پردہ ہو، پیچھے امامت کا پردہ ہو، ادھر ادھر امامت کا پردہ ہو، حسن اور حسین ہو، آگے نبی ہو، پیچھے علی ہو، اس طرح جائیں بیوی چادر میں۔ ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں اپنے کام کے لیے اسلامی بیوی کو تو اس کا اہتمام ایسے کرتے ہیں، یہ ہے اہتمام۔ چونکہ عصمت ماں بیوی ہیں تو پردے کا اتنا انتظام ہے، اتنا انتظام ہے کہ کوئی زہرا کے نشان قدم بھی نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ جہاں رسول قدم رکھی وہاں فاطمہ قدم رکھی، جہاں فاطمہ قدم رکھی اس پہ علی قدم رکھ دی۔ اب چشم فلک نشان قدم زہرا نہیں دیکھ سکتا اور زمین نشان قدم زہرا کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ آپ غور کر رہے ہیں اہتمام کیا ہے؟ درمیان میں رکھا، آگے نبی پیچھے علی۔ کیا بتایا؟ کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، یہ امام ہے، اور زہرا کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن تعلق زہرا سے ہوا ہے۔ تو اب اس سفر میں، اس جلوس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کس مقام پر ہے زہرا، یہ دیکھ لو۔ عصمت کس منزل پر ہے؟ عصمت ہے مشترک، نبوت میں بھی امامت میں بھی اگر عصمت نہ ہو تو نہ نبی نہ امام، اور زہرا ہے منزل عصمت پر، معصومہ بی بی۔ تو اللہ نے بتایا رتبہ دیکھو، ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو نبی ہو جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امام ہو جائیں۔ اب بھائی فرمائش آئی ہے فضیلتوں کی، اب آپ کو یہ بھی نہیں سننا تو کیا میں خودکشی کر لوں، گلا کاٹ لوں؟ ابھی پھر کیا سننا ہے آپ کو؟ یہ بھی آپ کہانی کی طرح سن رہے ہیں جیسے کل ایران عراق کی باتیں سن رہے تھے۔ ابھی کوئی طریقہ ہے فضیلت سننے کا ہے؟ اچھا یہ بتا دیجیے اب اس سے یہ جو سنا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس سے افضل کیا چیز ہے؟ اگر وہ بتا دیجیے تو میں وہی شروع کروں۔ دیکھیں نعرے میں بات کروڑوں بار کہہ چکا ہوں، یہ نعرے، یہ درود، یہ تو سب آپ پہ واجب ہے، یہ تو آپ کو اپنے آپ کرنا ہی، یہ میرا نہ تقاضا ہوتا ہے نہ میری فرمائش ہوتی ہے۔ میں کیوں فرمائش کروں؟
میں کیوں فرمائش کروں؟ میں کیوں کہوں کہ درود پڑھو نعرہ لگا؟ میں کیوں کہوں؟ یہ تو سب آپ کو کرتے رہنا، یہ تو آپ کی عادت ہے، یہ آپ کے میراث میں ہے، یہ آپ کی گٹی میں ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ سب تو آپ کو خود ہی کرنا۔ کوئی اٹھے نعرہ لگوائے کچھ کرے، خود پڑھیے، موقع آئے پڑھیے۔ ہماری ایک ہی فرمائش ہے، وہ یہ کہ فضیلت سنی جاتی ہے دعات کے ساتھ۔ یہ ہاتھ باندھ کے تھوڑی بیٹھا جاتا ہے محفل اور مجلس میں، دونوں ہاتھ یوں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہر سال بتاتا ہوں، ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ جب دربار سجے تو ہاتھ بلند ہو، زبان پہ واہ واہ ہو۔ واہ واہ کے معنی معلوم ہے؟ اللہ کی فرمائش صرف واہ واہ، کوئی فرمائش اس نے نہیں کی اپنے بندوں سے، ایک ہی فرمائش، واہ واہ۔ آپ سے کیا مانگے گا وہ؟ آپ کیا تعریف کریں گے اللہ کی؟ وہ کہتا ہے واہ واہ کرتے ہو۔ الحمدللہ کے کیا معنی؟ واہ 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 واہ۔ ہم کے کیا معنی؟ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ کے کیا معنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کچھ تعریف ہی اللہ کی نہیں کرنا چاہتے؟ بیٹھے ہم بھی بیٹھے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں بنے۔ امام باڑے کو جگائیے، روشن کیجیے، چلائیے، ہاتھ اٹھائیے، نقطوں پہ داد دیجیے۔ اللہ کہتا کہو الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے۔ قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ تعریف کیا کریں گے اس کی؟ دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ آپ نے دیکھا ہے؟ جو چیز دیکھی نہیں تو واہ واہ کیسے کہو گے؟ اس لیے اس نے 5 ہستیاں بھیج دی۔ انہیں دیکھو تو الحمدللہ الحمدللہ، ساری ہم تیرے لیے کہ تو نے ایسی ہستیاں ہم نے دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں متکبر ہوں، کوئی اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی متکبر، غرور حرام ہے، لیکن اس کے لیے زیبا۔ کس بات پہ تجھے غرور ہے؟ کس بات پہ تو متکبر ہے؟ کیوں تو اکبر ہے؟ وہ بتائیے نا، کیوں اکبر ہے، کیوں متکبر ہے؟ اس لیے متکبر ہے کہ ہم نے فاطمہ، علی، حسن، حسین، محمد جیسی ہستیاں بنائی، ہمیں اس پہ غرور ہے۔ کوئی نہیں بنا سکتا ایسی ہستی، ہم نے بنائی۔ ہم نے بنایا۔ ان کا جواب نہیں، یہ ہے محمد کا جواب نہیں، علی کا کوئی جواب نہیں۔ ہستیاں بنائی بھی ایسی اور نام بھی ایسے رکھے کہ نام ایسے رکھ دیے کہ ادھر لب پہ نام آئے اور محبت دل میں آئے۔ جیسے ہی کہا محمد، کیا میٹھا نام۔ امام زمانہ زیارت میں کہتے ہیں، جب زیارت پڑھتے ہیں کہتے ہیں اے آل محمد، اے پنجتن پاک، اللہ نے تمہارے نام کتنے شیریں رکھے، ادھر لب پہ نام آئے دل میں محبت آئی۔ تم کیا تعریف کرو گے پنجتن کی؟ پوتا تعریف کر رہا، معصوم کی تعریف کرے تو ہے حق۔ دیکھیے کیسی تعریف کر رہے ہیں، کہ کیا شیریں نام ہے ہمارے جد کے، کیا شیریں نام۔ کہا علی، لب پہ مٹھاس آئی دل میں محبت آئی۔ کیا میٹھے نام ہے، کہا حسن حسین، نام لب پہ آئے دل میں محبت آئی۔ یہ جو گھبراتے ہیں لوگ یا علی کہتے ہوئے، بھاگتے ہیں محبت سے کہ ادھر نام لیں گے تو دل میں محبت آ جائے گی۔
جوش وہاں سے آیا، آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے پکار کہہ رہے شرم نہیں آ رہی تم آگے بیٹھے ہو؟ اور کیا؟ یہ لڑکا بڑا بہادر، آپ کو پتہ ہے، بہت سنتا معرفت سے روتا ہے، دریا بہاتا آنکھ سے، آپ کو کیا پتا، میں دیکھتا ہوں، اور جہاں میں پہنچا وہاں پر میں ہر جگہ موجود، مسجد سہلا میں آ گئے، وہاں کھڑے ہوئے، میں نے کہا تم کیسے آ گئے؟ تو بھی زیارت کے لیے آئے، تو ماشاءاللہ یہ بہت محبتی لڑکا ہے، تو اس عمر سے آپ دیکھیے پروان چڑھتی ہے محبت۔ اس بچے کو کس نے سکھا دیا؟ اسے پتا ہے معرفت کیا ہے؟ جو ابھی جملہ کہا تھا میراث میں ہے، کوئی سکھاتا نہیں، مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا۔ مبتت کی اولاد مبتت ہی پیدا ہو گئی، جو محبت علی پہ پیدا ہوا پھر محبت علی سے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ تو اب تعلق ہوا، سب آ گئے چادر میں، یہیں تھے نا، سب چادر میں آ گئے، اب باہر آنا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اپنا آنا نسانا۔ ایک بیوی قریب تھی، انہوں نے چادر کا کونا تھاما، کہا میں آ سکتی ہوں؟ کہا تم خیر پہ ہو، مگر اس میں نہیں آ سکتی۔ لیجئے نساء آنا کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیے ابنا آنا کا مسئلہ خود ہی حل تھا، انفس کا بھی مسئلہ حل تھا، بچے دو کے علاوہ تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، نفس ایک ہی ہوتا ہے ہر آدمی کا، مسئلہ رہ گیا تھا نساء کا، عورتوں کو لاؤ، وہ آپ سے آپ ام سلمہ نے حل کر دیا کہ کوئی کہے کہ صیغہ تھا جمع کا، عورتوں کو لاؤ، آپ ایک ہی عورت کو لے جا رہے ہیں، تو ایک عورت نے پوچھا میں بھی چلوں؟ کہا نہیں، اور جو ہیں وہ سب خیر پہ تو ہیں لیکن اس میں نہیں آ سکتی۔ تو اب عربی کی یہ تو مثال ہے، نساء، نساء کہتے ہیں اس عورت کو جو کامل ہو۔ کامل عورت کون ہوتی؟ کامل عورت وہ ہوتی ہے کہ جو ایک ہی وقت میں کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو اور کسی کی ماں ہو۔ عورت کے تین روپ ہیں، یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے۔ مدینے میں جتنی عورتیں تھیں یا تو بیوی تھیں یا بیٹی تھیں، کوئی ماں نہیں تو بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے تو ماں نہیں۔ زہرا یہ کہ نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں، مکمل۔ اور تین ہی رشتے ہوتے ہیں جو عورت کو کامل بناتے ہیں، تو کہا یہ رشتہ دیکھ، حسن حسین کی ماں، علی کی زوجہ اور نبی کی بیٹی۔ مرکز یہ تعارف شروع ہوا فاطمہ سے، مرکز بیچ میں ہوتا ہے۔ مرکز کے معنی ہے مرکزی حیثیت، تو مباہلے کا مرکز زہرا، تطہیر کا مرکز زہرا، پنجتن کا مرکز زہرا۔ اب جب آپ نام لکھتے ہیں تو ہمیشہ دیکھیے گا زہرا مرکز میں، محمد علی، فاطمہ حسن حسین، دو ادھر دو ادھر، بیچ کا مرکز فاطمہ۔ اب دیکھیے مرکز تو خدا بنا رہا ہے، نام رکھے گئے پہلے، مرکز برقرار رہے گا ہر لحاظ سے۔ محمد میں 4 حروف، علی میں 3، 4 اور 3 7، 5 6 7، محمد میں 4۔ اب میتھمیٹکس بھی آپ کو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، بول بھی نہیں سکتے، اوکے بھی نہیں کر سکتے، جو کہہ رہا ہوں اس پہ ہاں بھی نہیں کر سکتے، بھئی تو بولو نا۔ محمد میں 4 حروف، علی میں 3، 4 3 7، حسن میں کتنے؟ 3، حسین میں کتنے؟ 4 اور 3 7 ادھر،
ادھر، 7 حروف ادھر، 7 حروف ادھر. فاطمہ میں کتنے؟ 5. بیچ میں 5. دیکھیں مرکز کا کمال یہ کہ پلے برابر رکھے. 7 حروف ادھر، 7 حروف ادھر، پلے برابر ہیں، مرکز زہرا ہے. 7 اور فاطمہ کے 5 ادھر کے 7 میں جوڑیے. 7 اور 5 12. ادھر کے 7 اور 5 جوڑیے 12. مرکز کا کمال یہ کہ ادھر سے بھی 12. صلوات پڑھیے. مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ. اب دیکھیں مرکز کا کمال دیکھیے گا کہ مرکز کے معنی ہے عدل، عدل کے معنی ہے عصمت. جہاں عصمت وہاں عدل، جہاں عدل وہاں عصمت. زہرا عدل، توریت میں زہرا کا نام ہے عادلہ، بی بی عادلہ. ادھر 7 ادھر 7. عدل کا کمال یہ ہے کہ کسی رخ سے کمی نہ ہو. اب غور کیجئے گا بیچ میں ہے فاطمہ، ادھر 7 ادھر 7. 7 اور 7 صلوات پڑھیے گا. انہی 5 میں 12 بھی، انہی 5 میں 14 بھی. آپ نے دیکھا نام قدرت نے رکھی. جلوس برآمد ہوا، ترتیب آپ دیکھ چکے. حسین گود میں، حسن انگلی پکڑے ہوئے، ان کے پیچھے بی بی اور اس کے پیچھے علی. اور اب جلوس چلا. جب شامیانے میں پہنچے تو ترتیب بدلی. خود بیٹھے سب سے پیچھے نبی، آگے بٹھایا علی کو، ان کے پہلو میں بٹھایا فاطمہ کو. علی اور فاطمہ ساتھ. اس کے آگے بٹھایا حسن کو، اس کے آگے بٹھایا حسین کو. اب کیا بنایا؟ وہ تھا جلوس، یہ کیا بنایا؟ شجرہ طیبہ. وہ تھا جلوس، یہ ہے شجرہ طیبہ. میں، مجھ سے علی اور فاطمہ، علی اور فاطمہ سے حسن اور حسین، اور حسین آخر. اب حسین سے شجرہ چلا. حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کا بیٹا موسی کاظم، موسی کاظم کا بیٹا امام رضا، امام رضا کا بیٹا محمد تقی، محمد تقی کا بیٹا علی نقی، علی نقی کا بیٹا حسن عسکری، حسن عسکری کا بیٹا امام مہدی. جو کاظمی صاحب نے ووٹنگ اور جمہوریت کے ذریعے موضوع ہٹوایا ہے. جمہوریت کا زمانہ ہے. انہوں نے کہا بہت سے ووٹ آئے خواتین اور مردوں کے کہ آپ کچھ نہیں پڑھے فضائل میں. ہٹایا نا موضوع سے. میں خود نہیں ہٹا، جمہوریت کا تقاضا تھا، ہٹا. لیکن معدت کا تقاضا تھا، پھر میں موضوع پہ آؤں. اس میں ایران بھی آئے گا، عراق بھی آئے گا، عرب بھی آئے گا، مصر بھی آئے گا، جاپان بھی آئے گا، امریکہ بھی آئے گا. ارے سب پر مہدی کو حکومت کرنا ہے تو کیا نام نہیں آئیں گے؟ کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ مہدی سارے ملکوں کا حاکم مہدی ہوگا؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ عراق کی باتیں ہو رہی ہوں، ایران کی باتیں ہو رہی ہوں، عرب؟ ارے ایران قرآن کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. سب ایران قرآن کی باتیں بند ہو جائیں گی، ملکوں کے نام ہی نہیں رہیں گے. جب میں تو آج پہچان کے لیے نام لیا جا رہا ہے. ایک حکومت ہو جائے گی فی الارض خلیفہ، صرف عرض رہ جائے گی اور خلیفۃ الرحمن. یہ جو ٹکڑوں میں زمینوں کو بانٹا ہوا ہے، سرحدیں ختم ہو جائیں گی. یہ تو یہاں وہاں کی سرحدیں ہیں کہ پاسپورٹ دکھا دکھا کے جاؤ. ایسی سواریاں ہیں امام کے پاس کہ کروڑوں ڈالر کے بن رہے ہیں. اب پالو تب جاتے ہیں جہاں زورا ادھر ادھر.
سارے چاہنے والے نور کی سواریوں پہ بیٹھے، جس کا دل چاہ زہرا ریت پہ گیا، زحل پہ گیا، مشتری پہ گیا، سارے ستارے آباد ہو جائیں گے، آنا جانا ہو جائے گا، وہاں بھی آنا جانا ہو جائے گا، مرا جائے گا امریکہ وہاں پہنچنے کے، یہاں تو تباہی ہو چکی ہے، اب وہاں صرف یہ تلاش وہاں کیا کیا ہے، ریڈیم کتنی، یورینیم کتنی، پلاٹینیم کتنی، ارے خزانے اس کے بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈھونڈتے پھر رہے خدا یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، اور حدیث کیا ہے، جیسے ہی مہدی آئے گا زمین اپنے خزانوں کو آواز دے گی، زمین ادھر آ مہدی، یہاں خزانہ ہے، یہاں خزانہ ہے، اور ان کی ٹھوکروں میں پڑا ہوگا، لوگ سونے کو ٹھوکر مار کے رکھ دیں گے، کہیں گے کیا کریں گھر میں لے جا کے، یہ کس کام کا، یہ بھی حدیث ہے، زمین خزانے اگلے گی، لوگ کہیں گے ہم کیا کریں یہ سونا لے کے، کس کام کا یہ سونا، آج 1 تولہ کسی کو مل جائے، کیسا اترایا پھرتا ہے، یہ کس نے قیمتی بنا دیا سونے کو، سونا بھی کوئی قیمتی چیز ہے، بنایا گیا، اتنا بینک میں رکھا ہے تو اتنے کے نوٹ جاری ہوں گے، سارا ایران کا سونا امریکہ نے رکھ دیا، ایران نے کہا دیو ہمارا سونا، گاڑیوں میں بھر کے آئے، یہ تھی لڑائی، وہ دینے کو تیار نہیں تھی، سارا تیل لے رہے تھے 100 برس سے، 100 برس سے، اور سونا وہاں جمع کر رہے تھے، قیمت وہاں جمع، خمینی صاحب نے کہا دو ہمارا سونا، اور جھگڑا ہوا، یہ ہوا، اور بحث ہوئی، اور مباحثہ ہوا، پھر گاڑیوں میں بھر کے واپس کیا، یہ ہے جھگڑا، ایران سے دشمنی، ایران تو ایک امن پسند ملک ہے بھائی، اس کا دہشت گردی سے کیا تعلق، ٹریڈ سینٹر جن لوگوں نے گرایا اس میں کوئی ایک ایرانی بھی ہے، یہ کیا بات ہے کہ عراق کے بعد ایران کی باری ہے، کاظمی صاحب غصے میں بیٹھے ہوں گے، دیکھیں بہانہ لگا کے حدیث قصہ پڑھ یہ وہ پھر ایران عراق، آپ لوگ کاظمی صاحب سے ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، ہم پھر موضوع پہ واپس آتے ہیں، کہاں پہ موضوع چھوڑا، کہاں، اب یہ تو گروپ بندی تو ہو ہی جائے گی، کوئی کہے گا یہ پڑھو، کوئی کہے گا وہ پڑھو، ہم تو وہ پڑھیں گے جو کاظمی صاحب کہیں گے، کاظمی صاحب کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، کہیں سے بھی آواز کہاں ہے، کیا ہم تو وہی فضائل پڑھ رہے تھے، شجرہ حسین پھکایا اور پھر وہ مہدی پھکایا، یہ شجرہ بنا، آخر وقت تھا نبی کا اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ دیکھا بیٹی بہت اداس تو کہا کہ بیٹی زہرا کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تمہارا باپ نبی ہے، نبوت تمہارے خاندان میں ہے، تم میں سے، اور چہرہ دیکھا، زہرا خاموش، یہ نادی المودت میں یہ حدیث پہلے سنت کی کتاب اس میں سے پڑھا، کہا کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ ولی اور امام علی تم میں سے، چہرہ دیکھا چپ، کہا جا رہا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ حسن اور حسین جیسے امام تم سے، تم میں سے، زیادہ چپ، چہرہ دیکھا، کہا کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ حمزہ اور جعفر جیسے شہداء تم میں سے، زیادہ چھپ، چہرہ دیکھا نبی، اور ایک بار چہرہ دیکھتے دیکھتے کہا ذرا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہاری نسل میں ہوگا، ارے
کیسے چاہوں گھوم کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں؟ کاظمی صاحب کچھ نہیں کر سکتے، فضائل بھی پڑھتا جاؤں گا اور موضوع پہ بھی رہوں گا۔ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ مہدی تمہاری نسل میں؟ بس جیسے ہی یہ کہا بی بی مسکرائیں۔ اب جملہ میرا سن لو اور میرے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ مہدی نام ہے زہرا کی ایک مسکراہٹ کا۔ مہدی کیا آئے گا نقاب کو الٹ کر کہ گویا عصمت مسکرا دی ہے۔ یہ زہرا کی اس مسکراہٹ کا نور کائنات میں پھیل جائے گا۔ نقاب ہے چہرے، اس نقاب کی یاد میں نقاب ڈالے ہیں جو نقاب مباہلے میں ڈالے ہوئے زہرا آئی تھی۔ دیکھیں نائب کیسے بنا ہوا ہے مہدی، نائب